صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب اس تعلق میں بعض احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے مسجد کی تعمیر کے تعلق میں جو ذمہ داریاں مسجد بنانے والوں پر عائد ہوتی ہیں اور مسجد کے نمازیوں پر عائد ہوتی ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ پہلی حدیث مسلم کتاب المساجد سے لی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو جنت میں گھر تعمیر کرنا اس لیے کہ یہاں جس جگہ اس دنیا میں ہم خدا کا گھر بناتے ہیں، اللہ کا گھر تو ویسے کوئی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جہاں خدا رہے، مگر ہر جگہ خدا موجود ہے اور رہتا ان دلوں میں ہے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس امید پر کہ یہاں نمازیوں کے دلوں میں خدا رہے گا، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بس جب اس دنیا میں آپ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ عرش معلیٰ پر یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ جنت میں بھی ان لوگوں کے لیے ایک ایسا ہی وسیع گھر بنایا جائے گا۔ وہ مادی گھر تو نہیں ہوگا، اس کی وسعتوں کا کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد بنانے والوں کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت عروہ سے مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا عروہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور یہ کہ ہم ان کو عمدہ تعمیر کریں اور ان کو پاک صاف رکھیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر محض مرکزی مساجد کی تعمیر تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر محلے میں یعنی جہاں بھی چند احمدی اکٹھے ہوں وہاں مسجدوں کی تعمیر جس حد تک توفیق ہو ہونی چاہیے، اور ساری دنیا میں اس طرح مساجد کا جال پھیلا دینا چاہیے۔ اگر جماعت اس طرف توجہ کرے گی، مثلا ہندوستان کی جماعت ہے، وہ بھی اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی مساجد کی طرف توجہ دے گی تو اس کے نتیجے میں بہت برکت پیدا ہوگی۔ اب تک یہ خیال ہے کہ گھروں کے بعض کمروں کو مساجد کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے، اچھا خیال ہے، لیکن مسجد ہی ہے۔ مسجد دن رات خدا کے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے کھلی رہتی ہے، گھر تو دن رات سب کے لیے کھلا نہیں رہا کرتا۔ اور پھر مسجد کے نام پر تعمیر کرنا، شروع سے اس کے لیے دعائیں کرنا، خاص خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عاجزانہ ہدیہ پیش کرنا، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر مساجد کی تعمیر کا کام شروع کریں، مساجد کی غرض سے زمینیں لی جائیں اور وہاں باقاعدہ جب توفیق ملے چاہے چھوٹی مسجد بنائی جائے، تو یہ جماعت کے استحکام کے لیے بہت اہم ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ایک موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اگر مسجدیں بنا نہیں سکتے تو زمین لے کے رکھ چھوڑو اور اس کے گرد ایک احاطہ سا بنا لو، اور چاہے چھپر ڈالنا پڑے، وہ مسجد خدا کی خاطر مسجد کے طور پر بننی چاہیے۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں چونکہ دولت کی ریل پیل ہے اس لیے نقش و نگار پر بہت زور دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے سعودی عرب اس میں سب سے آگے ہے۔ نقش و نگار ہی ان کی مسجد کی زینت ہے، حالانکہ نقش و نگار جو دل پر ہو وہی خدا تعالیٰ کی مساجد کی زینت بنا کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت نقش ہو، اس کی پیار اور محبت کی تحریریں دلوں پر نقش ہوں، یہ ہے جو مسجد کی زینت کا باعث بنتا ہے۔ تو احمدی بھی اس بات کو کبھی نہ بھلائیں کہ وہ اپنی مساجد کو دلوں کے نقش و نگار سے مزین کریں اور مساجد کو سادہ رکھیں۔ اب ہماری مسجد ہے بالکل سادہ اور صاف، اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے توجہ انسان کی منعطف ہو سکے کسی اور طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح ضرور ملمہ سازی سے سجاؤ گے، مگر میرا خیال ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الفاظ نہیں ہیں، روایت صرف اتنی ہے، میں نے اصل روایت پہ نظر ڈالی ہے۔ قال ابن عباس لا تخرجن لا تخرجنها، یہ لفظ نہیں پڑھا جا رہا، غالباً یہ لفظ تخرجن نہیں ہے بلکہ زینت کے معنوں میں کوئی لفظ ہے، ترجمہ اس کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم ان مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح ضرور ملمہ سازی سے سجاؤ گے۔ پس یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم نہیں ہوتا، مگر ابن عباس نے وہ زمانہ دیکھا تھا جبکہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں کچھ بگڑنے کا رجحان پیدا ہو رہا تھا اور دولت کی بھی ریل پیل تھی، تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابن عباس کا اپنا تبصرہ ہے۔ یہ ایک حدیث سنن ترمذی کتاب القراءات سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور درس و تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان پر سکونت نازل ہوتی ہے، اصل ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت باری ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ رحمت باری کا ڈھانپنا اور فرشتوں کا گھیرے میں لے لینا یہ ظاہر پر اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کے نمائندے جو دلوں میں نیکی کی تحریک کرنے والے ہیں ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے مگر بکثرت خدا کی نمائندگی میں دلوں میں نیکی کی تحریک کرنے والے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک روایت سنن نسائی سے لی گئی ہے کتاب الطہارت سے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ جی نہ چاہتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف دور سے چل کر جانا، نیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ الحمدللہ کہ انگلستان میں تو ہماری اس مسجد کے ساتھ احمدیوں کا یہی سلوک ہے، اور بہت دور دور سے وہ چل کے آتے ہیں تاکہ اس مرکزی مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔
مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نیک نیتیں لے کے آتے ہیں اور اپنے دل کو سجاتے ہیں، جس سے مسجد سج جاتی ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ رباط دراصل سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کو کہتے ہیں، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن اچانک داخل نہ ہو سکے، دشمن کے لیے ملک میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ رہے، ہر طرف اس کے نگران بیٹھے ہوں، اور جب بھی خطرہ ہو کہ کوئی داخل ہونے والا ہے تو وہ پکڑا جائے۔ یہ مسجد میں بیٹھے رہنا یا بار بار آنا، اس کو رباط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ان معنوں میں رباط ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے، اس کے وساوس کو دل میں داخل ہونے سے روکنے کی خاطر یہ بہترین علاج ہے۔ جس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال ہو، اس دل میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ وقت ہے جس میں وساوس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب دماغ پہ یہ خیال حاوی ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، تو سب رستے شیطان کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بالکل بجا برحق ہے کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ملتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، مگر اصل سرحدیں جن کی حفاظت کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ روحانی سرحدیں ہیں، کیونکہ اگر روحانی سرحدوں کی حفاظت ہو تو قوم بچ گئی۔ جس قوم کی روحانی سرحدوں کی حفاظت ہو، اس کی دنیاوی سرحدوں کی حفاظت کا بھی اللہ انتظام کر دیا کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، بہت ہی معنی خیز اور عارفانہ کلام ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، لکھا ہوا ہے، حالانکہ ابو ان رجلا اسفدا او امرأۃ، اور اس کے بعد سارا مضمون مرد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو ترجمہ کرنے والے نے یہ بات بھلا دی، اور چونکہ عورت کا ذکر آخر پہ آیا تھا اس لیے عورت کا صیغہ استعمال شروع کر دیا ہے۔ اصل عبارت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا شاید عورت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا مرد۔ جب وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اب دیکھیں فوت ہو گیا کا لفظ ہے، فماتا، ماتت نہیں ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد کے خادموں سے بھی کتنا پیار کا تعلق تھا۔ جو مسجد کی خدمت کرتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بے چینی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، اور چونکہ جنازہ ہو چکا تھا اس لیے اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کی۔ ایک روایت مسلم کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بدبودار پودے سے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ پیاز اور لہسن کھانا منع ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی چٹنیوں میں بھی پیاز اور لہسن کا استعمال ہوتا تھا، بعد میں روایت ہمارے گھر میں بھی جاری رہا۔ مراد صرف یہ ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے یا لگا کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بدبو سے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بس
اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھیں اور جب بھی مسجد میں جائیں تو اچھی طرح منجن کر کے منہ کی بو کو دور کیا کریں، پھر عطر لگایا کریں، اور کوئی ایسا کھانا اس سے پہلے نہ کھایا کریں کہ جس کی بو منجن سے بھی نہیں جایا کرتی۔ لہسن اگر کھایا ہو تازہ تازہ تو جتنے چاہیں دانت مانجیں، لہسن کی بو پھر بھی آتی رہے گی۔ اس لیے مقصود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا گھر خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، کوئی اس میں ناپاک بو نہیں آنی چاہیے۔ پھر فرمایا فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کو تکلیف کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اول تو کچھ فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی تکلیف سے مراد مومنوں کی تکلیف ہے۔ جب خدا کے پاک بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ورنہ یہ تو نہیں کہ باقاعدہ ناک سے بدبو سونگھ کے وہ بدبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت فاطمۃ الزہرا بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ یعنی اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوں، یعنی یہ کہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ اللہم اغفر لی، پھر یہ کہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا کرے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ پر سلام ہو۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ آنے اور جانے کی دعا ایک ہی ہے، سوائے رحمت اور فضل کے لفظوں کے فرق پہ۔ مسجد میں جب داخل ہو تو رحمت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ فضل میں دنیاوی رزق بھی شامل ہیں اور دنیا کے کاروبار بھی شامل ہیں۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت تو اللہ کی رحمت ہی ہے، جو برسے تو سب کچھ برس گیا، اور جب باہر جانے لگیں تو پھر دنیا میں مشغول ہونا ہے تو ایسے کاموں میں مشغول ہوں کہ وہ اللہ کا فضل کہلا سکتے ہوں، ورنہ محض مال کو فضل کہنا جائز نہیں جب تک اس مال کے ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل نہ ہو۔ تو جاتی دفعہ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے وہ مال عطا کر جس سے تیری رضا بھی ملے ہمیں، یا تیری رضا کے نتیجے میں وہ مال ہمیں عطا ہو۔ ایک حدیث کتاب النسائی سے لی گئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے سے فخری آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، مساجد کی تعمیر بہت اچھا کام ہے، اور اس سے پہلے جو میں روایتیں بیان کر چکا ہوں، جو مسجد بنائے گا اس کو لیے خدا جنت میں گھر بنائے گا، لیکن جو ریاکاری کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ کر مسجد کے لیے بولیاں دیتے
اور نام لکھواتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو جنت میں گھر بنانے کے لیے ان کے یہاں کے گھر بھی بے برکت ہو جائیں گے. بس یاد رکھیں مساجد کی تعمیر میں جماعت احمدیہ نے جو طریق اختیار کیا ہے وہ اسی خطرے کی پیش بندی کے لیے کیا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ مساجد کے لیے چندے بھیجتے ہیں جن کا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا. جب بڑی بڑی مساجد کی تعمیر کے لیے اکٹھا جماعت کچھ پیش کرتی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ مساجد کی تعمیر میں میرے پاس لکھوں خواہ ڈالر بھی آتے ہیں، پاؤنڈز بھی آتے ہیں، روپیوں کی بارش ہوتی ہے جن کو ہم خاموشی کے ساتھ اس مد میں داخل کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بڑی بڑی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں یا چھوٹی چھوٹی بکثرت مساجد تعمیر ہو رہی ہیں زیادہ تر اسی پیسے سے بنائی جا رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریرات مساجد کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد بڑھ گئی. یہ وہ حقیقت ہے جسے جاگزیں کرنے کی ضرورت ہے، دل میں جاگزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا تھا کہ جماعت انگلستان بھی جماعت جرمنی کی طرح مساجد کی تعمیر پر بہت زور دے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریق بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ ایسا کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے. بس میں نے جو ابتدا میں نصیحت کی تھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کے مطابق کی تھی کہ فوری طور پر زمین کا انتظام کریں اور زمین روک رکھیں. وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو. خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی، بہت بڑی مسجد تھی، مگر شروع میں جو حصہ چھتا ہوا تھا چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا. مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے. شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کو شوق تھا. عثمان اور سلمان. غزے کے جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان کا ذکر فرمایا تو ساتھ ایک نبی اللہ کی سنت کا بھی ذکر کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو پختہ اچھی مساجد کی تعمیر پر کوئی شرعی اعتراض نہ ہو سکے. آغاز کا ذکر جہاں فرمایا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھ کر جب خدا کی طرف سے شروع میں استطاعت نہ ہو تو یہ استطاعت تو بہرحال ہے کہ خدا کا گھر بنانا چاہیے، یہ ہر حال میں رہتی ہے. بس جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق خدا کا گھر بنانا شروع کر دو، پھر اللہ اس استطاعت کو بڑھاتا رہے گا.
اور اگر اچھی مسجد بنانے کی، پختہ عمارت بنانے کی توفیق مل جائے تو یہ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، کیونکہ یہ حضرت سلیمان کی بھی سنت ہے اور حضرت عثمان کی بھی سنت ہے جو برحق تیسرے خلیفہ تھے۔ بس اس پہلو سے ہمارے ہاں جب اچھی پختہ عمارتوں کی تعمیر کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو اعتراض کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ فرمایا اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے، پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔